بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو اس میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں یعنی آپ کی ازواج کی ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی وہ حالت سکون میں رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہو، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ رسول اللہ کی جو ازواج کا مسئلہ ہے کتب برادران اہل سنت میں بھی، خود صحیح بخاری میں بھی، بعض اوقات رسول اللہ کی جو ازواج ہیں وہ ان کو اذیت کرتی تھی، تنگ کرتی تھی، اور تفصیلی واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ سورہ تحریم جو 28ویں پاری کی آخری سورہ ہے اس میں تذکرہ ہے رسول اللہ کی دو بیویوں نے رسول اللہ کو تنگ کیا، اذیت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ اس کو اور تم سے بہتر عورتیں دے دے گا اور یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اگر تم اس کو تنگ کرو گی تو اللہ اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا سرپرست ہے، جبرائیل ہے، اور صالح مومنین اس کے ساتھی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، اللہ اپنے آئین کے بارے میں کسی کو استثناء نہیں کرتا۔ اسی سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، کہ یہ دونوں اللہ کے صالح بندوں کے تحت تھیں، لیکن ان صالح بندوں یعنی نوح اور لوط علیہ السلام ان دونوں کی بیویاں ہونا ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں آگ میں جو داخل ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی دونوں جہنمی ہیں قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون واضح طور پر گویا کہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اگر نبی کا کوئی رشتہ دار بھی ہے قریبی لیکن نبی کو تکلیف دے رہا ہے، بجائے یہ کہ نبی کے سکون کا باعث ہو اور نبی کا مددگار ہو، نبی کے ساتھ تعاون کرے، اگر تنگ کرتا ہے تو پھر اللہ کے قانون میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ بلکہ اسی سورہ احزاب میں کیا گزرا چند آیات پہلے، اگر تم نے خرابی کی تو تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، چونکہ تمہاری نبی کے ساتھ ایک قریبی نسبت ہے، اور تمہاری اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کے اثرات وہ پورے معاشرے پر، پورے دین اسلام کی تحریک پر پڑیں گے۔ تو اب کیا تھا کہ رسول اللہ کی جو ازواج تھی ان کی دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ مثلا ہر دن فلان بیوی کے مثلا حجرے میں رسول اللہ رہیں گے۔ تو بعض اوقات رسول اللہ کے جو بے تحاشا کام تھے اور مصروفیات تھی، یا بعض اوقات ازواج کی طرف سے جب کوئی تلخی ہو جاتی تھی تو اس آیت میں اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ پر کوئی وہ نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں دور کر دیں، جس کو چاہیں اپنے قریب رکھیں، جس کو چاہیں تاخیر میں ڈال دیں، جس کو چاہیں جلدی کر لیں، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، توجہ فرمائیں۔ آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں۔ اب یہ قرآن میں حکم آ گیا، اب یہ قرآن میں حکم لانے کی کیا مصلحت ہے؟ اب آپ کی کوئی بیوی آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرے، آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ نے آج ادھر میری طرف آنا تھا، آپ ادھر کیوں چلے گئے؟ فرمایا کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کریں، ان کی باتیں آپ نہیں سنیں گے۔ آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو آپ اسے پھر بلانا چاہیں، اس میں آپ پر یعنی ان تمام چیزوں میں آپ پر کوئی مضائقہ، کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی اب ان کو بھی سکون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ
اور ایک روایت بھی ہے کتب برادران اہل سنت میں کہ الظاہر شاید یہی آیت تھی، تو جب یہ آیت اتری، یہ آیت تھی غالباً یہی آیت تھی یا کوئی اسی جیسی آیت، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی ہی سائیڈ لیتے، یعنی ہماری سائیڈ نہیں لیتے اللہ، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی سائیڈ لیتا ہے؟ آپ کی سائیڈ لیتے۔ یہ مطلب ہے اس کا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، سکون میں رہیں، انہیں پتہ ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارا نبی کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو ان کو پسند نہ بھی آئے۔ تو یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں دیں وہ اسی پر راضی رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ اگر ازواج رسول اپنے دلوں میں بھی کوئی مثلا ایسی کوئی بات رکھتی تھی، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا خدا نے اپنے نبی کو سارا اختیار دے دیا۔ جب اللہ دے رہا اختیار تو پھر آپ کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گی، اسی میں آپ کا آرام ہے، اسی میں آپ کا سکون ہے۔ صدق اللہ العلی